وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آیت نمبر 128 128 جو آیت ہے نا، اس طریقے کی جتنی بھی آیات ہیں وہ ہمیشہ پڑھاتے ہوئے کچھ مشکل فیس کرنی پڑتی ہے پڑھانے والے کو، اور ایک سوچ کا سمندر ہوتا ہے جب ایسی آیات پڑھانی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ورڈ منہ سے غلط نہ نکلے. ٹھیک ہے، اتنے امپورٹنٹ آیت ہے یہ، اور اس حساب سے اتنی زیادہ سمجھ آنے والی آیت ہے، اور اکثر لوگوں نے سنی ہوئی ہوتی ہے یہ والی آیت خصوصاً، لیکن اگر کبھی نہیں سنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آج ہم اس کو پڑھیں گے. اور غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں یہ آیت آتی ہے. بیسکلی کیا آیت ہے؟ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی. لیسا نہیں ہے، لکا آپ کے لیے، من الامر اس معاملے میں سے، شیء کچھ بھی، یعنی آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں ہے. اختیار کا ورڈ انہوں نے جو بریکٹ میں لکھا ہے نا وہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے، بالکل ایگزیکٹلی کانٹیکسٹ کے اوپر سوٹ کرتا ہے. او یا یتوب علیہم، وہ توبہ قبول کر لے ان کی، او یا یعذبہم، وہ عذاب دے ان کو، فإنہم تو بے شک وہ، ظالمون ظالم ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان کی جگہ پر اور آپ کی جگہ پر. پہلے پورشن میں ڈائریکٹلی آپ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنگ ہو رہی تھی نا اور یہ بات آپ کو یاد ہوگی، کل میں نے بتایا تھا کہ 128 تک ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، اور 2 کے غزوہ احد کے درمیان میں ہی ہم چل رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی سچویشن ابھی چینج ہو گئی. تو یہاں پہ اب اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب مسلمان چوٹی کے اوپر موجود تھے، پہاڑ کے اوپر بیسکلی چڑھ چکے تھے، اور ایک سیف پلیس کے اندر تھے. ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوٹ لگ چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں سے خون مبارک، دانت مبارک جو تھے ان میں سے خون مبارک بہ رہا تھا، اور مسلسل بہ رہا تھا. 2 دندان مبارک شہید بھی ہو چکے تھے، اور خون اتنا زیادہ بہ رہا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، رک نہیں رہا تھا بالکل. حتیٰ کہ جب آپ لوگ مدینہ واپس چلے گئے ہیں، وہاں جا کر حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے جب پٹی کی ہے نا، تب الٹیمیٹلی خون رکا ہے، اس سے پہلے خون رکنے پر ہی نہیں آ رہا تھا. تو بیسیکلی اتنی تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے جو کہ ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، کیف یفلح قوما غصبوا وجہ نبیہم بالدم وهو یدعوہم الی اللہ، کہ ایسی قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا جبکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا. ٹھیک ہے، اب ان الفاظ کو امیجن کیجئے کہ یہ الفاظ جب غصے میں کہے جائیں، ٹھیک ہے، یا تکلیف میں کہے جائیں، کہ یہ کیسی قوم ہے، اور یہ جو قوم ہے
یہ کیسے فلاح پا سکتی ہے جبکہ اس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، اور جبکہ جو نبی ہے وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا، یعنی نبی ان کے اوپر احسان کر رہا تھا، لیکن انہوں نے رسپانس میں کیا کیا کہ نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا۔ اور یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس قوم کے لیے فلاح نہیں ہے، اس قوم کو کوئی بھی کامیابی ملنے والی نہیں ہے، اس قوم کا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے، جو قوم اپنے نبی کا نقصان کرتی ہے، ناؤذ باللہ، نبی کے چہرے مبارک پر جس کی وجہ سے چوٹ لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ ابھی یہ آیت فرما رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب اس کو اسکالرز فرماتے ہیں کہ یہ ہلکا سا ایک طریقے سے ڈانٹ کا انداز ہے اس آیت کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ ایسی آیت صرف ایک نہیں ہے قرآن مجید میں، ایسی آیات بہت ساری ہیں قرآن مجید میں، کافی زیادہ، سورۃ الاسراء میں آئیں گی، سورۃ الحاقہ، سورۃ الحاقہ میں آئیں گی، سورہ عبسہ میں آئیں گی، سورۃ الانفال میں آئیں گی، جب جب آئیں گی تب تب انشاءاللہ پڑھیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گی سورۃ توبہ میں آئیں گی، ٹھیک ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے، وہاں پر کیا واقعہ ہوا تھا، کیا سٹوری ہوئی، جیسے جیسے وہ آیات آئیں گی ویسے ویسے ہم پڑھیں گے۔ لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ ڈفرینشیٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک ڈفرینس کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ عبد کون ہے اور رب کون ہے۔ رب صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے لیے توحید ہے، اللہ اکیلا ہے، فیصلے اور اختیار کس کس کو سزا دینی ہے، کس کے لیے کامیابی ہے، کس کے لیے کامیابی نہیں ہے، یہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ اصل میں سبق ہے جو کہ دینا یہاں سے مقصود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی چاہے اللہ کے محبوب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کامیابی اور ناکامی کسی بھی انسان کی جو ابدی کامیابی ہے یا ابدی ناکامی ہے، وہ ایون رسول کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، شفاعت کا حق ملے گا، لیکن وہ شفاعت بھی قبول جو کرنی ہے، اس کا قبولیت کا حق بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ ہی کی ذمہ داری ہے کہ کسی کو کامیاب کر دے اور کسی کو ناکام کر دے، کسی کو کامیاب ٹھہرائے اور کسی کو ناکام ٹھہرائے۔ تو رب اور عبد میں جو فرق ہے نا، وہ کلیئرلی یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جنت اور جہنم کے جو فیصلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اور ان میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حصے دار نہیں بنایا۔ اور تیسرا ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو نبی ہیں وہ عقیدہ، یہ ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا عقیدے کا جو پوائنٹ ہے، اور ہمارا عقیدہ 100% ہمیشہ کلیئر ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ رسولوں کے بارے میں، رسول ہیں اور نبی، نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ان پر ایمان، ان سے محبت، ان میں فرق نہیں کرنا، تفریق نہیں کرنی، اور یہ ماننا کہ نبی جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معصوم کا کیا مطلب ہے؟ معصوم کا مطلب ہے کہ نبیوں سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا، اور غلطی البتہ نبیوں سے ہوئی ہے اپنے زمانوں میں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو وقت سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے، ابھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی، جو یونس علیہ السلام چلے گئے، ان سے کیا ہوا تھا؟ کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی، ان کو ایسا لگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھئی اب عذاب آنا ہے تو بس اب آ جائے گا، اب مجھے اجازت کی کیا ضرورت ہے، تو وہ چلے گئے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ ان سے قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے مکہ مارا، دوسرے شخص کو بچانے کے لیے، اس کی فیور کے لیے انہوں نے مکہ مارا تھا، اور انہوں نے اس کو ہٹانے کے لیے مکہ مارا تھا، وہ مر ہی گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اتنی طاقت تھی، انہوں نے اپنی طرف سے صرف اسے دور کرنے کے لیے مکہ مارا اور وہ مر ہی گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو غلطیاں ہیں وہ البتہ
انبیاء کرام سے ہو سکتی ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے سیب کھا لیا، ٹھیک ہے، ایک غلطی ہے، لیکن اس میں بھی ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں سے اگر کوئی غلطی بھی ہوتی ہے نا، وہ صرف اور صرف جانب خیر ہوتی ہے، خیر کی طرف ہی ہوتی ہے، وہ جانب شر نہیں ہو سکتی، یعنی وہ اچھی نیت کے ساتھ ہی ہوتی ہے غلطی، آ، قوم کی فیور میں ہی غلطی ہوتی ہے، قوم کے اگینسٹ کوئی بھی نبی جو ہے وہ غلطی نہیں کرتے، یا قوم کی کو بلا وجہ نقصان پہنچانے کے لیے، یا کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا اللہ کے پیغام کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی بھی نبی کی نیت میں ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ انبیاء سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ ہمیشہ جانب خیر ہی ہے، جانب شر ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اسی طرح جب بدر ہوئی تھی تو بدر میں جب یہ موقع آیا ہے قیدیوں کو رکھنے کا یا قیدیوں کو چھوڑ دینے کا کہ کیا کیا جائے، اتنے لوگوں کو ہم نے قیدی پکڑ لیا ہے، تو اب ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو ایک ایک کو قتل کر دینا چاہیے، اور جو جس کا رشتہ دار ہے نا وہی آ کے قتل کرے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جی یہ ایزی معاملہ نہیں ہے، اور اب اسلام ہی ہے جو کہ اب ہر چیز کو نئی ڈیفینیشن دیتا ہے، ہر رشتے کو نئی ڈیفینیشن دیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، سب کو چھوڑ دیتے ہیں، سب کو، اور ان کو جانے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، رحم کرتے ہیں ان کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم کا آپشن ہی چوز کیا، لیکن ساتھ فدیہ البتہ رکھا کہ جس جس کو چھوڑیں گے وہ پیسے دے گا، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ تعلیم دے گا، اور پیسے ڈیفینیٹلی اس پرپس کے لیے تھے کہ ہماری اپنی آرمی اسٹرانگ ہو۔ تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا ہے، سورۃ الانفال میں اس واقعے کا ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آپ کو ڈیفینیٹلی یہ واقعہ آتا ہوگا، غزوہ بدر کے معاملے میں قیدیوں کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا تھا، اور سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، آپ نے قیدیوں کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیوں کیا، جبکہ ابھی بھی آپ لوگ مغلوب ہیں، ابھی بھی آپ لوگ کمزور ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ آرمی اگر اسٹرانگ ہو، یا آرمی جو ہے وہ اس کا اپر ہینڈ ہو، اور اس کی سچویشن جو ہے وہ دشمن سے بہتر ہو، تب وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ جی وہ دشمن کو چھوڑ دے، لیکن جب اس کی سچویشن ہی بہتر نہیں ہے اور وہ مغلوب ہے، تب وہ قیدیوں کو قید میں ہی رکھے گی، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا۔ تو یہ اگزامپل صرف سمجھانے کے لیے آپ کو دے رہی ہوں۔ اسی طرح سورہ عبسہ میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذکرى، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبس وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ پھیر لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمى، جب آپ کے پاس نابینا آیا تھا، یعنی آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ نے تیوری چڑھائی جب آپ کے پاس نابینا آیا ہے؟ اب یہ بہت لمبا واقعہ ہے، یہ واقعہ میں آپ کو سناؤں گی تو اگلے 15 منٹ اسی میں جائیں گے، لیکن البتہ آم، یہ میں نے بتا دیا کہ جانب شر غلطی نہیں ہوتی نبی سے، جانب خیر ہی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری توجہ اس وقت قریش کے سرداروں کی طرف تھی کہ وہ نابینا صحابی سے ڈسٹرب ہوئے، اور تھوڑی سی آپ کے چہرے مبارک پر تیوری آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ایگزیکٹلی سملر آیات ہے یہاں پر، یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کہہ سکتے، اور آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان لوگوں کو کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، او یتوب علیہم، یا وہ توبہ قبول کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی، ان کفار مکہ کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، تو بے شک وہ ظالم ہیں۔ تو ظالم تو یہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غلطی تو انہوں نے کی ہے، لیکن فیصلہ اللہ پر ہے، اللہ ان کو سزا دے یا اللہ انہیں معاف کر دے، آپ اس معاملے میں آپ کی سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں نہیں کہنا چاہیے، اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس جنگ میں جو ابو سفیان سردار تھے،
ان کی وائف جو تھی ہند، ان کا رول ہے اس کے اندر۔ وحشی نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، شہید کیا، اور خالد بن ولید تھے جنہوں نے واپس آ کر حملہ کیا، اتنا زیادہ نقصان کر دیا مسلمانوں کا۔ عمر ابن العاص تھے، ایٹسٹرا، یہ سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ جو 5 نام میں نے بڑے بڑے نام لیے، یہ بڑے بڑے نام سارے کے سارے اینڈ آف دا ڈے مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ یہ لوگ فائنلی اسلام میں انٹر ہوں گے، یہ لوگ مسلمان ہوں گے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں پھر کوئی بھی ایسے الفاظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہوتے پھر۔ تو معاف کرنا یا عذاب دینا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارے مسلمان ہو گئے تو ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں انہوں نے ظلم کیا، لیکن اسلام میں آ جانا ایسی چیز ہے جو کہ پچھلے گناہوں کو رب کر دیتی ہے، اریز کر دیتی ہے، معاف کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، تو ان کے سارے پچھلے گناہ مٹ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کے گناہوں کو پورا مٹا دیتی ہیں۔ نمبر 1، یہی اسلام قبول کرنا، اور ہم لوگ تو آلریڈی مسلمز ہیں، تو یہ اپرچونٹی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، اس وقت ہجرت کرنا، ٹھیک ہے، اس وقت کی جو ہجرت تھی، مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا، وہ بھی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ نمبر 3، حج کرنا۔ جو حج کرتا ہے، مقبول حج کرتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے ابھی اس کو جانا ہے، ابھی ابھی وہ پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، زیرو ہو جاتے ہیں۔ یہ آپشن البتہ ہے ہمارے پاس۔ تو حج کا ہمیشہ گول ہونا چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں مقبول حج اللہ تعالیٰ کروائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس حج کو قبول فرمائیں، اور اس حج کے ذریعے سے ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور ویسے بھی روز معافی اللہ سے مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ آپ خود اکیلے دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ کے کوئی گناہ نہیں تھے، لیکن 70 سے زیادہ بار گناہ وہ استغفار کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ میرے دل پر غبار سا آ جاتا، اور جب میں استغفار کرتا ہوں تو وہ غبار ہٹ جاتا ہے، پھر مجھے کلیئر نظر آنے لگتا ہے، میرے فیصلے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، کلیئرٹی ہو جاتی ہے ہر چیز کے اندر۔ تو نبیوں کا تو غبار ظاہر ہے وہ تو بہت ہی معمولی تھوڑا سا ہوگا، ہمارا سوچے کیا حال ہوتا ہوگا۔ ہم لوگ کتنے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، روز ہم سے کتنی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہمارے دلوں کے آگے کتنا کالے دھبے لگتے ہوں گے دلوں پہ، کتنا زنگ لگتا ہوگا، کتنے تالے لگتے ہوں گے ہمارے دل کے اوپر، اور یہ حالات ہیں، اتنا غبار ہوتا ہوگا، اور ہم لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کریں، روزانہ تسبیح کر لیا کریں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کریں کیا نہ کریں، ہمیں استخارہ میں رزلٹ نہیں سمجھ آ رہا کیا ہونا چاہیے، کیا کروں میں کیا نہ کروں، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، کیا فیصلہ کروں، کنفیوژن میں ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ، وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر استغفار کو اپنی روٹین بنا لینا، اپنے لائف کا پارٹ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ خود ہی کلیئرٹی کر دیتے ہیں، بالکل کلیئر نظر آنے لگ جاتا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے وہ انسان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ یعنی اوپر کیا بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے 128 میں؟ فیصلہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، فیصلے کے اختیار صرف اللہ کے لیے، اس معاملے میں بولنے کے اختیار صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو نیچے اللہ تعالیٰ اسی بات کو مزید ایکسپینڈ کر رہے ہیں، مزید اس کو کشادہ کر کے، براڈ کر کے ایکسپلین کر رہے ہیں کہ سب کچھ ہی اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کا فیصلہ، ہر طرح کا معاملہ، ہر جاندار بے جان چیز آسمانوں میں زمین میں اللہ ہی کے لیے، مطلب اللہ کی پاور میں، اللہ کی اتھارٹی میں، اللہ کے کنٹرول میں، اللہ کی کیپیبلٹی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ جو کرے، جیسے کرے، معاف کرے، عذاب دے، جیسے انہیں استعمال کرے۔ دنیا میں ان کو اللہ نے مسخر کر رکھا ہے، اللہ کے آگے سارا کچھ جھکا ہوا ہے، اللہ جو ان سے کام لے سب اللہ ہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور وہ جس کو چاہے عذاب دے دے،
واللہ غفور رحیم، اور اللہ مغفرت والا رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی مغفرت اور رحمت یقیناً اللہ کے غضب پر حاوی ہے. اللہ مغفرت بھی جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سے ہمیشہ ہم اچھا گمان رکھیں، اور ہمیشہ یہ ذہن میں ہو کہ اللہ مغفرت کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم گناہوں پہ شرمندہ ہوں گے تب ہماری مغفرت اور رحم ہو سکتا ہے، مل سکتا ہے. یہ نہیں کہ گناہ کر دیے اور ساتھ ساتھ کوئی نہیں، خیر ہے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ معافی نہیں ہوتی، شرمندگی والے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ معافی ہوتی ہے. اور توبہ کے جو سٹیپس ہیں، توبہ کے سٹیپس فالو کریں گے تو معافی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو لکھا ہے نا، اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے، اور گناہ صغیرہ جو ہے وہ تو ساتھ ساتھ دھلتے جاتے ہیں. وضو کیا تو گناہ ہٹ گئے، گناہ دھل گئے. جیسے جیسے وضو کر رہے ہیں، جو ہمارے آرگنز ہیں، باڈی پارٹس ہیں، ان سے گناہ دھلتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، ریموو ہوتے جا رہے ہیں. پھر جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم رکوع میں جاتے ہیں، تو ہمارے اوپر سے گناہ نیچے گرنے لگ جاتے ہیں. یہ ساری کون سے گناہوں کی بات ہو رہی ہے؟ صغیرہ گناہوں کی، مائنر سینس کی بات ہو رہی ہے. سجدے میں جاتے ہیں، گناہ گرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نماز از دا سورس جس کے ذریعے سے سنز آر اریز. وضو از دا سورس. اینڈ دین ایک نماز جب ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسری نماز کا وقت آتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں، تو بیچ کے سارے گناہ اریز ہو جاتے ہیں. فجر پڑھی ہے، پھر جب ظہر پڑھیں گے تو بیچ کے گناہ اریز ہو گئے. ظہر کے بعد عصر پڑھی ہے، بیچ کے گناہ اریز ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن اگر فجر پڑھی تھی اور پھر ایک نماز چھوڑ دی ہے اور پھر اگلی نماز پڑھی ہے، تو جو نیکیاں تھیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. پھر تو نمازیں چھوڑنا نہیں چاہیے. اور یہ بھی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نمازیں ویسے ہی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ مسلم ہونے کی ریکوائرمنٹ ہے، بیسک ریکوائرمنٹ ہے. ہماری بیسک ڈیفینیشن ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز چھوڑنے کی اللہ نے ہمیں یہ چوائس دی ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ ایک جمعہ جو انسان پڑھتا ہے نا، اور پھر دوسرا جمعہ پڑھتا ہے، تو دونوں جمعے کے درمیان کے بھی جو گناہ ہوتے ہیں نا، وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعہ اور دوسرا جمعہ پڑھنے کی وجہ سے. تو یہ سارے کن گناہوں کی بات ہو رہی ہے؟ مائنر سے صغیرہ گناہ. اسی طرح محرم کے روزے رکھنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر ذی الحج کے روزے رکھنے سے اس سال کے اور اگلے سال کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ کون سے گناہ معاف ہو رہے ہیں؟ صغیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. کبیرہ گناہ کا ارتکاب جب ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ we have to do توبہ، repentance باقاعدہ. اور یہ جو ہم جن گناہوں کو اصل میں صغیرہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بھی کبیرہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اس بارے میں کانشیس رہیے. صغیرہ اور کبیرہ گناہوں پر نا کتابیں مل جاتی ہیں، باقاعدہ بکس ریٹن موجود ہیں. اقبال کیلانی صاحب کی بک ہے، اور اس کے علاوہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ یہی نام ہے اس کا. اور اس کے علاوہ اور بھی بکس ہوں گی. تو وہ جب بکس کھولے نا، تو جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے نا، وہ صغیرہ گناہ کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور جس کو ہم اصل میں صغیرہ گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ کبیرہ گناہ کی کیٹیگری میں آتا ہے. یہ بائفرکیشن ہے. کبیرہ گناہ کی بیسکلی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ گناہ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سزا یا کوئی اس کی امپلیکیشن بتائی ہے نا قرآن یا حدیث میں، تو وہ کبیرہ گناہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو اللہ کی لعنت ہے جس پر، وہ پھر کبیرہ گناہ بن گیا. تو وہ جھوٹ بولنا جسے ہم بڑا عام کامن چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ کبیرہ گناہ ہے، اس پہ توبہ کرنی ہوتی ہے. تو یہ غیبت کرنا اور بہت سارے گناہ جنہیں ہم چھوٹا سمجھ کے ہر وقت ہی بڑے آرام پیار محبت سکون سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں آ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں. توبہ کے سٹیپس کیا ہیں؟ توبہ میں سب سے پہلے آپ نے نمبر 1، ریئلائزیشن آف سین از ضروری، امپورٹنٹ ہے، اسینشیل ہے. گناہ کو قبول کرنا، اس کو ماننا کہ واقعی میں نے یہ غلط کیا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے. نمبر 2، اس کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے، پھر اس کو ایکسپٹ کرنا. ٹھیک ہے، ریئلائزیشن احساس ہو جائے، گلٹ فیلنگ ہو، گلٹی فیل کریں کہ جی میں نے غلط کیا ہے، میں نے جھوٹ بول کے. نمبر 2، پھر اس کو ایکسپٹ کرنا کہ جی ہاں میں نے یہ غلط کیا ہے. اور پھر نمبر 3 پہ استغفار کرنا. ٹھیک ہے، ٹو سیک فارگیونیس، اللہ سے اب دعا مانگے، رب اغفر لی، کوئی بھی معافی کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگے.
نمبر 4 اپنی اصلاح کریں، ٹھیک ہے، ارادہ کریں کہ میں اس گناہ کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی، یہ نمبر 4 اسٹیپ ہے۔ ارادہ کریں، میک این انٹینشن دیٹ آئی ول ناٹ ریپیٹ دس sin اگین، دوبارہ جھوٹ نہیں بولوں گی۔ نمبر 5 اپنی اصلاح کریں، کریکٹ یور سیلف۔ کریکشن میں کیا آئے گا؟ اب جو جھوٹ بول دیا اس کو اب کلیئر کریں کہ جی سوری، یہ میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ٹھیک ہے، اصلاح کرنی ہے اپنی، جو ہو چکا اس کی بھی اصلاح کرنی ہے اور آگے اپنے آپ کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ یہ سارے توبہ کے سٹیپس ہیں جو میں نے آپ کے لیے ریپیٹ کر دیے ہیں، یہ ہوں گے تو واللہ غفور الرحیم یہ آیت ہم پر ایپلیکیبل ہوگی۔ اور اللہ سے اچھی امید رکھنا بھی ضروری ہے، جو اللہ سے جیسی امید رکھے گا اللہ تعالیٰ کو ویسا ہی پائے گا۔ اللہ سے معافی کی امید رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا ربا، ربا کو مت کھاؤ۔ ربا آپ کو پتہ ہے سود، سود کو مت کھاؤ، اضعافاً بڑا ہوا، مضاعفہ دگنا چگنا، بہت زیادہ بڑا ہوا، یعنی ربا کا کام کیا ہے؟ پیسے کو بہت زیادہ بڑھا دینا، تو ربا کے پاس مت جاؤ، ربا مت لو، سود مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں پر سود کی کیا بات ہے؟ سود کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ سود کے اوپر ایک تو یہ یاد رکھ لیں کہ میجر پورشن آف ڈسکشن سود کے اوپر کہاں ہے؟ سورۃ البقرہ میں۔ سورۃ البقرہ کے اینڈنگ پورشنز میں 280 میں جا کر سود کے اوپر سب سے لمبی ڈسکشن آ جاتی ہے اینڈنگ والے پورشن میں، ٹھیک ہے، اور میکسیمم وہیں پہ ڈسکشن ہے، سود کی حرمت جو ہے، حرام ہونا اس کا، اس کی سزا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، سب کچھ وہاں پر ہے۔ اس کے بعد ایک ایک آیت میں ذکر آتا ہے، سورہ آل عمران میں آتا ہے، سورۃ النساء میں آتا ہے، اور یہ تینوں صورتیں مدنی صورتیں۔ پھر مکی صورتوں میں سے سورۃ روم میں ذکر آتا ہے، سورۃ روم میں ایک ایک آیت میں بس اسی طرح روکا گیا ہے صرف۔ تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ربا مت کھائے؟ تو ربا کا یہاں پر کیا ذکر ہے؟ اصل میں ہوا کیا تھا کہ مسلمانوں کو جب ایک مرحلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد مسلمانوں کے ذہن میں کیا آیا کہ ہم مال غنیمت اکٹھی کر لیں، مال غنیمت جو بچ گیا ہے وہ سارے کے سارے اکٹھا کر لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی اور اکٹھا کر لے، کوئی اور حصہ زیادہ لے لے اور میرے حصے میں نہ آئے۔ اور جو جس درے پہ مسلمان جمع تھے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹنے سے منع کیا تھا، وہاں سے بھی مسلمان کیوں ہٹے تھے؟ اسی لیے کہ جی وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ سارا مال غنیمت نہ لے جائیں، ہمارے حصے میں تو کچھ آئے گا نہیں۔ تو 35 مسلمان وہاں سے بھی ہٹ گئے اور جا کر مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ اب اس میں بھی صحابہ کے بارے میں بھی ہم اچھا گمان رکھیں گے۔ نمبر 1، جو وہاں سے ہٹ گئے وہ یہ سمجھ کر ہٹے تھے کہ ہمیں فتح نصیب ہو گئی ہے، جنگ ختم ہو گئی، فتح نصیب ہو گئی، اس لیے ہم ہٹ رہے، ٹھیک ہے۔ ان کی نیت نعوذ باللہ یہ نہیں تھی کہ پیغمبر کی نافرمانی کریں، یہ نیت ہرگز نہیں تھی۔ اور باقی لوگ بھی جو مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، ان کی بھی ہرگز یہ نیت نہیں تھی کہ انہیں کوئی مال کی بہت زیادہ محبت ہے، یا رسول کے اوپر وہ مال کی محبت کو ترجیح دے رہے ہیں، یا رسول کی بات کے اوپر مال کی محبت کو ترجیح دے رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ سوچ، یہ گمان ہم نہیں رکھیں گے۔ بیسکلی بہت ساری کتابوں میں نا کیجول لینگویج میں اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں، یا پھر بہت سارے لوگ بھی بتاتے ہوئے پڑھاتے ہوئے کیجولی ایسا بول جاتے۔ کیا جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، نبیوں کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات کرتے ہیں، کیجولی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، خیال سے زبان کو استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ آلریڈی راضی ہو چکے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، تو اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب، ان کے بارے میں ہمیں زبان سے ہم کچھ بھی نکال دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے تو پھر یہ بڑا سینسیٹیو میٹر ہوتا ہے، اور ان معاملات میں ہمیشہ خیال سے دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ تو صحابہ جو مال غنیمت بھی کلیکٹ کر رہے تھے، وہ بھی ڈیفینیٹلی یہی سمجھ کر کلیکٹ کر رہے تھے کہ جنگ کمپلیٹ ہو گئی۔ اور دیکھیں مال کی طرف جو انسان کی رغبت ہے نا، انسان کا دھیان جاتا ہے، دیٹ از نیچرل، نیچرلی قدرتی طور پر ان کا مال کی طرف دھیان گیا، اور انہوں نے سوچا کہ اس کو ہم کلیکٹ کریں۔ جو ذرا کسی نے چھوڑ دی، تلوار کسی نے گرا دی، خنجر کسی نے پھینک دیا، تیر گرے پڑے تھے تاکہ ہماری یہ اگلی جنگوں میں پھر کام آئیں گے۔
उससे उन्होंने कोई अमीर तो नहीं हो जाना था ना, उससे उन्होंने जंगों में ही हेल्प लेनी थी, जंगों में ही इन सारी चीजों ने काम आना था। तो इसी नियत के साथ वो लोग भी चीजों को फिर कलेक्ट करने लग गए। और डेफिनेटली माल की तरफ अट्रैक्शन हर इंसान की कुदरती तौर पे होती है, उनकी भी थी, लेकिन इतनी ज्यादा थी हमारी तरह, इतनी मोहब्बत के दीन पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ऐसा नहीं था। ठीक है, अलबत्ता माल की मोहब्बत में उन्होंने उसको कलेक्ट करना शुरू किया, और उसके फायदे को देखते हुए उसको कलेक्शन शुरू कर दी, और दुश्मन ने पीछे से हमला किया, और मुसलमान चौकन्ने नहीं थे, अल्टीमेटली सेकंड मरहले में नुकसान उठाना पड़ा। तो माल की वजह से जो नुकसान हुआ है ना, वो यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि माल की मोहब्बत में मत पड़ो, माल को दुगना चुगना करने के लिए कोशिशें मत करो, इस तरफ हमेशा ध्यान नहीं रहना चाहिए। और उस माल की मोहब्बत को पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पर अलबत्ता जो द वर्स्ट फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाइंग द मनी है ना, दैट इज रिबा, वर्स्ट फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मनी, वो यहाँ पर बताई जा रही है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में रिबा को अलबत्ता कहा जा रहा है कि रिबा के चक्कर में मत पड़ो। समझ आ गई? तो माल की मोहब्बत असल में दिल में नहीं होनी चाहिए, और रिबा खाना, इससे इससे परहेज करें, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहिए, अल्लाह का तकवा इख्तियार कीजिए, इतने ज्यादा कॉन्शियस रहिए हर वक्त कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। और अल्लाह ताला जब देख रहे हैं हर वक्त, तो गुनाह से अपने दामन को बचा बचा के चलिए, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि आप फलाह पाए, ताकि आप सबके सब सारे मुसलमान फलाह पाए, कामयाब हो जाएं, जन्नत के हकदार ठहरे। वत्तकुन्नारा, और डरो उस आग से, अल्लती, वो जो के उइद्दत, तैयार की गई है, लिल काफिरीन, काफिरों के लिए। और उस आग से बचो जो के काफिरों के लिए तैयार की गई है। वअतिउल्लाह, और अल्लाह की अताअत करो, वर रसूल, और रसूल की अताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अभी यहाँ पर सारी आयत में क्या हो रहा है, आप मुसलमानों को मशवरा दिया जा रहा है कि ये जो हुआ ये नहीं करना था। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात जिस पर अल्लाह ताला ने कुछ इजहार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो हमने देख लिया। फिर मुसलमानों की ये बात जिस पर अल्लाह ताला ने ये इजहार किया कि ये नहीं होना चाहिए था, वो क्या है, माल के पीछे जो सब एकदम से गए, वो नहीं होना चाहिए था, तो उस कॉन्टेक्स्ट पे समझाया गया है। फिर आग से बचने की का मशवरा दिया जा रहा है, नसीहत की जा रही है, और आगे नसीहत क्या है, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, क्योंकि अपेरेंटली उन्होंने रसूल को छोड़कर माल की तरफ गए, और जो उस दर्रे से मुसलमान हट गए थे, उन्होंने भी अच्छी नीयत से, लेकिन रसूल की बात को रिजेक्ट करते हुए माल की तरफ चले गए। दोनों गए अपनी तरफ से अच्छी नीयत से, और ये समझ करके बात जो है वो, जंग जो है वो खत्म हो चुकी है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह की और उसके रसूल की अताअत करते रहिए, इससे पीछे मत हटिए, ये नहीं होना चाहिए था। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अगर हम रहम चाहते हैं कि हम पर अल्लाह ताला रहम करें, तो हमारे लिए भी यही लेसन है कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते रहें। बहुत सारे लोग आजकल क्या कहते हैं कि अल्लाह की बात तो हम मानते हैं, रसूल की हम क्यों माने भाई? अल्लाह तो पैगंबर है, तो रसूल की बात क्यों माननी है? उन लोगों को ये समझ नहीं आ रही होती, तो उनके लिए बहुत बड़ा लेसन यहाँ पर भी मौजूद है। और बहुत सारी आयतों में बार बार अल्लाह ताला रिपीट करते हैं कि अल्लाह की, कि रसूल की बात माने बगैर रहम अल्लाह ताला का हमें नसीब नहीं हो सकता। वसारिउ इला मगफिरा, और भागो अल्लाह की मगफरत की तरफ। ये भी हमें नसीहत की जा रही है, उनको नसीहत की जा रही है, और उनके जरिए से फिर हमें। में रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा, अपने रब की मगफरत की तरफ भागो, व जन्नतिन, और वो जन्नत, अर्दुहा, जिसकी जो मेजरमेंट है ना, जिसकी वसअत, अस्समावातु वल अर्द, वो एक जन्नत आसमानों और जमीन के बराबर है। वो एक जन्नत जो हर एक को मिलने वाली है, उस इतनी बड़ी है कि आसमानों जमीन के बराबर सिर्फ एक जन्नत का साइज है। वो इद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। तो ये वो आयत है जहाँ पर जन्नत का बकायदा साइज बताया जा रहा है, उसकी वसअत बताई जा रही है, और उसकी उसको एज अ मोटिवेशनल टूल यूज किया जा रहा है, उसकी तरफ हमें बुलाया जा रहा है। और मगफरत की तरफ अल्लाह ताला कह रहे हैं, आओ कि तो गलतियां हो जाएं कोई मसला नहीं, अल्लाह से तौबा कर लो, माफी मांग लो, और दौड़ कर आओ। तो सारिऊद का जो वर्ड है ना, इससे इंशाल्लाह कल हम बात शुरू करेंगे
اس کو ڈسکس کریں گے، اور اگلی آیات کے اوپر انشاءاللہ مزید مسلمانوں کو کیا سمجھایا جا رہا ہے، کیا نصیحت کی جا رہی ہے، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔